بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت میں انکار کرنے کی جرت ہونی چاہیے۔ ہر ایرے غیرے سے بات کرنا عورت کا معیار گرا دیتا ہے۔ عورت ایسی ہو، کوئی بھی غیر مرد اس سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ نہیں کہ کسی بھی غیر مرد سے وہ خود باتیں کرے، یہ معیار نہیں ہوتا عورت کا۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اور اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جو سے تمہارے بناؤ سنگھار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھا جائے اور کہے ارے واہ تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کے خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ ساری عورتیں خوبصورت ہیں، مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے، اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک بھی اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا ضامن ہے، اور اس کی تعظیم تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ جو بیٹی حیا کی چادر اوڑھ لے۔ میرے رب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے، اس نے کہا کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے، اور ان میں بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ام الیقین کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو، کچھ لوگ 1 سال 2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتی ہے، اور دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ اللہ کو اپنا بہترین دوست بنا لیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ اپنی ہر خوشی، ہر غم، اپنی ہر تکلیف صرف اللہ تعالیٰ کو بتانی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کریں، اپنے آنسوؤں کو اللہ کے در کے لیے سنبھال کے رکھیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت پسند ہیں، اور جب یہ آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں
تو ان آنسوؤں کے بدلے نہ صرف دل کا سکون ملتا ہے بلکہ اللہ کی محبت، قربت اور اللہ کے ہاں بہت بڑے مقام ملتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب برقع یا عبایا پردہ اور حیا کی علامت کہلاتا تھا، پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسا چپکتا گیا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب دور جدید کا برقع بے حیائی کی علامت بن گیا ہے۔ ترقی کا سفر ابھی مزید جاری ہے، جو مختصر اور تنگ لباسی سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں دواں ہے۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ اگر پورے خاندان میں حق پر چلنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ چلیں گی؟ اگر پورے خاندان میں شرعی پردہ کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی؟ اگر پورے خاندان میں قرآن و صحیح حدیث کو فالو کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے خاندان میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دین کے لیے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جو بہت خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہو وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، محرم بناتا ہے ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا۔ لیکن کہیں لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ہی ممکن ہے۔ جس طرح ایک ماں بچے کی پیدائش کے دوران تکلیف سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس طرح ایک دن کو روشنی بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو، اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گناہ گار ہوں، اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ مصنف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ سنو حوا کی باحیا اور ابو کی شہزادی بیٹی، حیا کے دائرے میں رہنا ہمیشہ۔ یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں، اور محتاط رہنا ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، پھر بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں
تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ عورت اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ اس کے بنا حضرت آدم علیہ السلام بھی ادھورے تھے، وہ بھی جنت میں، تم تو پھر بھی آدم زاد ہو، وہ بھی اس دنیا میں۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، بھلا قید خانے بھی حسین ہوا کرتے ہیں، وہاں تو بس مشقتیں ہوا کرتی ہیں، خواہشات پر جبر ہوتا ہے، ہر قدم پر صبر کرنا ہوتا ہے، بس امید ہوتی ہے کہ ایک دن مشکلات کا یہ دور ختم ہوگا، دل و روح کے سارے زخم بھر جائیں گے، وہ دن جب ہماری روح آزادی سے آسمان میں اڑے گی اور اپنے رب سے جا ملے گی، تب ساری تھکن راحت میں بدل جائے گی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ زیادہ نہیں تو روزانہ صرف 10 منٹ بالکل تنہائی میں بیٹھ کر درود و پاک پڑھ لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ پاک جی کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینے سے روح پر، قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک تسبیح درود و پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ صبر کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، ہاتھ جتنے بھی زخمی ہو جائیں، درد جتنا بھی بڑھ جائے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب یہ رسی جل کر راکھ ہو جائے گی اور ان زخمی ہاتھوں پر مرہم لگایا جائے گا، اور یہ مرہم میرا رب خود لگائے گا۔ اچھا ہم سفر سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے، سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔